تو آج ہم ایک کائناتی معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا معمہ جو شاید انسانی شعور کے آغاز سے ہی ہمارے ذہنوں میں کھٹک رہا ہے۔ جی، ایک بہت ہی بنیادی سوال۔ ایک طرف تو ایک ایسی ہستی کا تصور ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، سب کچھ جانتی ہے اور مکمل طور پر اچھی اور محبت کرنے والی ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی دنیا ہے جو تکلیف، بیماری، ناانصافی اور اذیت سے بھری پڑی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم یہاں ہیں۔ ہمارے پاس صدیوں پرانے فلسفیوں، علماء اور مفکرین کے نوٹس اور تحریریں ہیں، اور آج ہم ان میں سے سراغ تلاش کریں گے کہ کیا یہ معمہ حل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس گہری تفتیش کا آغاز کرتے ہیں۔ فلسفے کی زبان میں اسے شر کا مسئلہ یا دی پرابلم آف ایول کہتے ہیں۔ بنیادی سوال بہت سیدھا ہے نا؟ بالکل۔ اگر خدا قادر مطلق ہے تو وہ برائی کو روک سکتا ہے، اگر وہ خیر محض ہے تو وہ اسے روکنا چاہے گا، اور اگر وہ علیم کل ہے تو اسے پتا ہے کہ برائی کو کیسے روکنا ہے۔ تو پھر برائی موجود کیوں ہے؟ جی، یہ تو ایک سیدھا سادہ منطقی تضاد رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ تضاد اتنا گہرا ہے کہ فلسفیوں نے اسے مزید سمجھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اچھا۔ پہلا ہے منطقی مسئلہ۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ریاضی کے سوال جیسا ہے، یعنی 1+1 2 ہی ہو سکتا ہے، 3 نہیں؟ بالکل وہی بات۔ یہ دلیل کہتی ہے کہ ایک کامل خدا اور برائی کا وجود ایک ساتھ ہونا منطقی طور پر ناممکن ہے۔ جیسے 2+2 5 نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ایک کامل خدا اور برائی ایک ہی کائنات میں نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں؟ جی۔ اچھا، تو یہ ایک بہت سخت اور مطلق دعویٰ ہے، یعنی یا تو خدا ویسا نہیں جیسا ہم سوچتے ہیں، یا پھر برائی کا وجود نہیں ہے۔ جی بالکل، لیکن پھر اس مسئلے کی ایک دوسری زیادہ عام شکل بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں ثبوتی مسئلہ۔ یہ ایک کورٹ روم کیس کی طرح ہے۔ دلچسپ۔ یہ دلیل یہ نہیں کہتی کہ یہ منطقی طور پر ناممکن ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں موجود ثبوتوں کو دیکھیں۔ بے تحاشا، بے مقصد اور ہولناک تکالیف۔ جی، ایک بچہ جو کینسر سے مر رہا ہے، ایک زلزلے میں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ ثبوت اتنے زیادہ ہیں کہ یہ اس بات کا امکان بہت کم کر دیتے ہیں کہ ایک محبت کرنے والا طاقتور خدا موجود ہے۔ یعنی ثبوت خدا کے وجود کے خلاف ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم برائی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ ہمارے نوٹس میں اسے بھی 2 اقسام میں بانٹا گیا ہے تاکہ بحث واضح رہے۔ جی، یہ بہت اہم تقسیم ہے۔ پہلی ہے اخلاقی برائی، یعنی مورل ایول۔ یہ وہ برائی ہوئی جو ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل، جنگ، قتل، نفرت، دھوکہ دہی۔ اس کی ذمہ داری براہ راست انسان کے ارادے اور اعمال پر ڈالی جاتی ہے۔ اور دوسری ہے فطری برائی یا نیچرل ایول۔ اس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں، یہ قدرتی آفات ہیں، سونامی، وبائیں، زلزلے، جنگل کی آگ۔ اور یہ تقسیم اس لیے اہم ہے کیونکہ اکثر جو دلائل اخلاقی برائی کا جواز پیش کرتے ہیں وہ فطری برائی کی وضاحت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ انسان کی آزاد مرضی کا نتیجہ ہے، لیکن ایک وائرس یا زلزلے کا آزاد مرضی سے کیا تعلق؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ تو ان چیلنجز کے جواب میں صدیوں سے کیا وضاحتیں پیش کی گئی ہیں؟ ہمارے ذرائع میں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، تھیوڈیسی۔ ہاں، تھیوڈیسی الہیات کی ایک شاخ ہے جس کا مقصد ہی اس مسئلے کا جواب دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظی طور پر خدا کا جواز پیش کرنے کے معنی رکھتا ہے۔ اچھا، تو تھیوڈیسی کا مطلب ہے خدا کے لیے صفائی پیش کرنا یا ان کے وکیل بننے کی کوشش کرنا؟ آپ بالکل ایسا کہہ سکتے ہیں، اور اس وکالت میں کئی مشہور دلائل ہیں۔ سب سے مشہور کون سا ہے؟ سب سے مشہور دلیل آزاد مرضی کا دفاع ہے۔ اس کا لبے لباب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں روبوٹ نہیں بلکہ آزاد مخلوق بنایا۔ اور حقیقی آزادی کا مطلب ہے انتخاب کی صلاحیت۔ جی، نیکی کا انتخاب تبھی معنی رکھتا ہے جب بدی کو منتخب کرنے کا آپشن بھی موجود ہو۔ اس نظریے کے مطابق دنیا میں موجود اخلاقی برائی اسی آزادی کی ایک المناک لیکن ضروری قیمت ہے۔
یعنی اس نظریے کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ہماری خوشی سے زیادہ ہماری اخلاقی آزادی کو اہمیت دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ ہمیں نیک روبوٹ نہیں بنانا چاہتا تھا، بھلے اس کی قیمت ہمیں دکھ کی شکل میں چکانی پڑے۔ یہ ایک بہت بڑا اور متنازع دعویٰ ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ایک اور نظریہ ہے جسے روح کی تشکیل کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک طرح کی روحانی جم ہے۔ روحانی جم؟ جی، یہاں مشکلات، چیلنجز اور تکالیف اس لیے ہیں تاکہ ہم ہمت، صبر، ہمدردی اور استقامت جیسی خوبیاں پیدا کر سکیں۔ جیسے وزن اٹھائے بغیر مسلز نہیں بنتے، ویسے ہی مشکلات کا سامنا کیے بغیر کردار کی مضبوطی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اس نظریے کے مطابق خدا ایک شفیق کوچ کی طرح ہے جو ہمیں مضبوط بنانے کے لیے تکلیف دہ مشقوں سے گزارتا ہے۔ نو پین نو گین، لیکن روح کے لیے بالکل۔ یہ دونوں دفاع یعنی آزاد مرضی اور روح کی تشکیل زیادہ تر انسانی اعمال یعنی اخلاقی برائی پر تو لاگو ہوتے نظر آتے ہیں۔ جی، یہ ان کی حدود ہیں۔ لیکن اس ہرن کے بچے کا کیا جو جنگل کی آگ میں جل رہا ہے؟ اس کی تکلیف سے کس کی روح کی تشکیل ہو رہی ہے؟ یہیں پر یہ دلائل کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اسی لیے ایک تیسرا بہت پرانا جواب بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ الہی ناقابل فہمیت۔ مطلب؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انسانی ذہن محدود ہے اور ہم خدا کے عظیم منصوبے کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ سرجری کا درد اس کی بھلائی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بہترین مثال ہے۔ ویسے ہی ہم کائناتی سطح پر ہونے والے واقعات کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک طرح سے جواب دینے سے دستبردار ہونا بھی لگتا ہے، یعنی ہمیں نہیں معلوم، بس بھروسہ کرو۔ کچھ لوگ اسے ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن مختلف مذاہب نے بھی تو اس مسئلے پر غور کیا ہوگا، کیا وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں؟ وہ اپنے اپنے نظریات کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ ابراہیمی مذاہب جیسے عیسائیت، اسلام اور یہودیت چونکہ ایک قادر مطلق اور خیر محض خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ ان کے لیے مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عیسائیت میں اسے اکثر آدم کے گناہ یا دفال سے جوڑا جاتا ہے کہ انسانیت کی نافرمانی نے دنیا میں برائی کو داخل کیا۔ اور اسلام میں؟ اسلام میں اسے ایک آزمائش کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کا مقصد انسان کے ایمان اور صبر کو پرکھنا ہے۔ اور مشرق میں ہندو مت، بدھ مت؟ مشرقی روایات میں یہ مسئلہ اس شکل میں موجود ہی نہیں ہے۔ وہاں برائی کو وجود کے چکر کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ ہندو مت میں کرم کا نظریہ ہے، یعنی آپ کی موجودہ تکلیف آپ کی پچھلی زندگیوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو الزام خدا پر نہیں، آپ کے اپنے اعمال پر ہے؟ جی، اور بدھ مت میں تو زندگی کی بنیاد ہی دکھ پر رکھی گئی ہے، جس کی وجہ خواہشات اور جہالت ہے۔ ان کا مقصد خدا سے شکایت کرنا نہیں، بلکہ اس دکھ سے نجات یعنی نروان حاصل کرنا ہے۔ یہ سب دفاع تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بنیادی سوال کھٹک رہا ہے جو ہمارے نوٹس میں بھی بہت نمایاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر خدا اتنا ہی طاقتور اور ذہین تھا تو اس نے ہمیں شروع سے ہی ایسا کمزور اور خراب ڈیزائن کیوں کیا کہ ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے اتنے درد سے گزرنا پڑے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ تو معمار کی غلطی لگتی ہے، عمارت کی نہیں۔ آپ نے بحث کے بالکل مرکزی اور سب سے مشکل سوال کو چھیڑ دیا ہے۔ اسے معمار کی دلیل یا آرکیٹیکٹ آرگیومنٹ کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہاں سے آیا؟ اس کی جڑیں 18ویں صدی کے فلسفی ڈیوڈ ہیوم تک جاتی ہیں۔ ہیوم نے کہا کہ خدا کو چھوڑیں، صرف دنیا کو دیکھیں، ایک ایسی دنیا جو بیماری، قدرتی آفات، کمزوری اور شکار پر مبنی نظام سے بھری ہوئی ہے۔ کیا اس ڈیزائن کو دیکھ کر واقعی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسے کسی لامحدود ذہین اور شفیق ہستی نے بنایا ہے؟ یہی ہیوم کا سوال تھا۔ یہ تو سیدھا سیدھا کاریگر پر ہی سوال اٹھا رہا ہے۔ بالکل۔ ہیوم نے طنزیہ انداز میں کچھ متبادل نظریات بھی پیش کیے۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے یہ دنیا کسی نوآموز دیوتا یعنی انفینٹ ڈیٹی نے بنائی ہو جو ابھی کام سیکھ رہا ہے۔ اور یہ اس کا پہلا پروجیکٹ ہے؟ جی، یا شاید کسی بہت بوڑھے خدا نے بنائی ہیں جس کی صلاحیتیں اب جواب دے رہی ہیں۔ یعنی ہم سب ایک انٹرن کے پروجیکٹ میں رہ رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا پریشان کن خیال ہے۔ ہیوم کا مقصد طنز تھا، لیکن اس کا نقطہ سنجیدہ تھا۔ دنیا کا ڈیزائن ایک کامل خالق کی گواہی نہیں دیتا۔ اور ہمارے نوٹس میں جے ایل میکی کا بھی ذکر؟ جی، 20ویں صدی میں جے ایل میکی نے اسی دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے دھاندلی کا کھیل یا ریگڈ گیم کہا۔ وہ کیسے؟
ان کے مطابق اگر خدا نے ہمیں گناہ کی طرف مائل ہونے کی کمزوری کے ساتھ پیدا کیا اور پھر اسی کمزوری کے استعمال پر سزا بھی دیتا ہے تو یہ آزمائش منصفانہ کیسے ہوئی؟ یہ تو ایک دھاندلی ہے۔ بالکل۔ تو کیا اس گہری تنقید، اس معمار کی دلیل کا کوئی فلسفیانہ جواب بھی موجود ہے؟ کیا خدا کے وکیلوں کے پاس اس کا کوئی توڑ ہے؟ جی ہاں، بالکل، اور جوابات بھی اتنے ہی گہرے اور دلچسپ ہیں۔ مثلاً 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے فلسفر جان ہک نے علمی فاصلہ یا ایپسٹیمک ڈسٹنس کا نظریہ پیش کیا۔ علمی فاصلہ؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ خدا جان بوجھ کر ہم سے تھوڑا چھپا ہوا ہے۔ اس نے دنیا ایسی بنائی ہے جہاں اس کا وجود ایک ناقابل تردید حقیقت کے طور پر ہر وقت ہمارے سامنے نہیں رہتا۔ ایسا کیوں؟ سوچیں، اگر ایک استاد امتحان میں آپ کے سر پہ کھڑا ہو تو آپ نقل نہیں کریں گے، لیکن آپ ایمانداری سیکھیں گے بھی نہیں۔ آپ صرف پکڑے جانے کے ڈر سے خود کو روکیں گے۔ صحیح۔ جان ہک کے مطابق خدا نے ہمیں یہ فاصلہ دیا ہے تاکہ ہم خود صحیح اور غلط کا انتخاب کریں، کسی دباؤ میں آ کر نہیں۔ یہ فاصلہ ہماری اخلاقی آزادی کو حقیقی بناتا ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، یعنی خدا کی خاموشی اور غیر موجودگی دراصل اس کے منصوبے کا حصہ ہے، کوئی خامی نہیں۔ بالکل۔ ایک اور مشہور دفاعی دلیل فلسفی لائبنس کی طرف سے آئی، جسے بہترین ممکنہ دنیا کا نظریہ کہتے ہیں۔ اچھا؟ لائبنس کا کہنا تھا کہ خدا اپنی لامحدود حکمت سے تمام ممکنہ دنیاؤں کا تصور کر سکتا تھا، اور اس نے وہی دنیا تخلیق کی جو مجموعی طور پر بہترین ہے۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ یعنی ایک ایسی دنیا جہاں ہولناک جنگیں ہوتی ہیں اور بچے بھوک سے مرتے ہیں، وہ بہترین ہے؟ لائبنس اس کا کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ یہ ایک فطری اعتراض ہے۔ لائبنس کا جواب یہ تھا کہ ہم اپنی محدود عقل سے صرف تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے کسی ایک برائی کو ہٹانے کے لیے ایسی تبدیلی کرنی پڑے جس سے مجموعی طور پر اس سے کہیں زیادہ بڑی برائی پیدا ہو جائے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم پوری تصویر نہیں دیکھ سکتے؟ جی، یہ کائنات ایک پیچیدہ مشین کی طرح ہے، اور ہم اس کے صرف ایک پرزے کو دیکھ کر پوری مشین کے ڈیزائن پر فیصلہ نہیں دے سکتے۔ صرف خدا ہی پوری تصویر دیکھتا ہے۔ لیکن ہمارے نوٹس میں البرٹ کیمو جیسے وجودی فلسفر کا بھی ذکر ہے جن کا نقطہ نظر بالکل مختلف تھا۔ جی، کیمو نے اس پوری بحث کو اخلاقی زاویہ دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی خدا واقعی انسانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کریں، تو وہ خدا محبت کرنے والی ہستی نہیں بلکہ ایک آسمانی ظالم یا سیلیسٹیل ٹائرنٹ ہے۔ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، کیمو کے نزدیک انسان کا کام اس ظالمانہ شرط کے خلاف بغاوت کرنا ہے، تکلیف کے سامنے سر جھکانا نہیں، اور اس بے معنی کائنات میں اپنی انسانیت اور ہمدردی کے ذریعے خود اپنا مطلب تلاش کرنا ہے۔ یہ بحث ہمیں ایک بنیادی سوال پر لے آتی ہے جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں بھی ہے۔ کیا کردار کی نشو و نما کے لیے درد واقعی ایک منطقی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں؟ جی، اسے درد کی منطق یا دی لاجک آف پین کہا گیا ہے۔ جی، اور اس نظریے کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک مشہور مصنف سی ایس لوئس تھے۔ انہوں نے کیا دلیل دی؟ ان کے مطابق درد کوئی ڈیزائن کی خامی نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا کا لازمی جزو ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ علمی ہے۔ درد ایک ضروری انتباہی نظام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جیسے گاڑی میں چیک انجن کی بتی؟ بالکل ویسی ہی۔ ایک بہت نایاب بیماری ہے جسے کانجینیٹل اینلجیزیا کہتے ہیں، جس میں لوگ پیدائشی طور پر درد محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ سننے میں شاید ایک سپر پاور لگے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ابھیشاپ ہے۔ ایسے لوگ اکثر بہت کم عمری میں مر جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا ہاتھ چولہے پر جل رہا ہے یا ان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ درد بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک ٹھوس نقطہ ہے، لیکن درد کی منطق کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو نیکی کی شرط ہے۔ دلیل یہ ہے کہ کچھ اعلیٰ ترین نیکیاں جیسے ہمت، قربانی اور ہمدردی تکلیف اور خطرے کے بغیر وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ ہمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے خطرے کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ ہمدردی کا مطلب ہی ہے کسی کے دکھ میں شریک ہونا۔ اگر دنیا میں دکھ اور تکلیف ہی نہ ہو تو ان نیکیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی پر سی ایس لوئس میں اپنی سب سے مشہور بات کہی ہے نا؟ جی، جسے وہ خدائی میگافون کہتے ہیں۔ ہاں، وہ مشہور کال۔ انہوں نے لکھا،
خدا ہماری خوشیوں میں سرگوشی کرتا ہے، ہمارے ضمیر میں بولتا ہے، لیکن ہمارے درد میں چلاتا ہے۔ یہ اس کا میگافون ہے ایک بحری دنیا کو جگانے کے لیے۔ بہت گہری بات ہے۔ ان کے مطابق جب ہم خوش اور مطمئن ہوتے ہیں تو ہم خود انحصار اور متکبر ہو جاتے ہیں۔ درد اس تکبر کو توڑتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اور اس کے مقصد پر غور کریں۔ ایک تکلیف دہ سرجری کی طرح۔ جی، جو روح کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سی ایس لوئس کی یہ بات کہ درد خدا کا میگا فون ہے، یہ سننے میں بہت شاعرانہ ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑی خوفناک بھی ہے۔ یہ ہے تو یعنی ہمیں جگانے کے لیے تکلیف دینا ضروری ہے، لیکن اس منطق پر بھی تو شدید اعتراضات کیے گئے ہیں۔ بالکل۔ پہلا اور سب سے بڑا اعتراض تناسب کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مان لیا کہ کچھ درد کردار سازی کے لیے ضروری ہے، لیکن دنیا میں موجود بے تحاشا اور ہولناک تکلیف کا کیا جواب ہے؟ وہ بچہ جو پیدائشی بیماری کے ساتھ ہر روز اذیت میں گزارتا ہے، یا ہولوکاسٹ میں مارے گئے لاکھوں لوگ، ان کی تکلیف کس تناسب سے کسی کی کردار سازی کر رہی تھی؟ یہی سوال ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، وہ ہے روح شکن دلیل۔ یعنی سول بریکنگ آرگیومنٹ۔ جی، یہ دلیل کہتی ہے کہ بہت زیادہ درد کردار بنانے کے بجائے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ صدمے، مایوسی، ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ انسان کو نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا۔ جی، جو روح کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سی ایس لوئس کی یہ بات کہ درد خدا کا میگا فون ہے، یہ سننے میں بہت شاعرانہ ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑی خوفناک بھی ہے۔ یہ ہے تو یعنی ہمیں جگانے کے لیے تکلیف دینا ضروری ہے، لیکن اس منطق پر بھی تو شدید اعتراضات کیے گئے ہیں۔ بالکل۔ پہلا اور سب سے بڑا اعتراض تناسب کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مان لیا کہ کچھ درد کردار سازی کے لیے ضروری ہے، لیکن دنیا میں موجود بے تحاشا اور ہولناک تکلیف کا کیا جواب ہے؟ وہ بچہ جو پیدائشی بیماری کے ساتھ ہر روز اذیت میں گزارتا ہے، یا ہولوکاسٹ میں مارے گئے لاکھوں لوگ، ان کی تکلیف کس تناسب سے کسی کی کردار سازی کر رہی تھی؟ یہی سوال ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو شاید اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، وہ ہے روح شکن دلیل۔ یعنی سول بریکنگ آرگیومنٹ۔ جی، یہ دلیل کہتی ہے کہ بہت زیادہ درد کردار بنانے کے بجائے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ صدمے، مایوسی، ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ تو یہ انسان کو نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا۔
بالکل، یہ روح کی تشکیل نہیں بلکہ روح کی شکستگی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ درد کی منطق ہر قسم کے درد کی وضاحت نہیں کر پاتی، خاص طور پر اس درد کی جو برداشت سے باہر ہو۔ درست۔ تو آج کی اس گہری تفتیش میں ہم نے شر کے مسئلے کی بنیادی تعریف سے آغاز کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ منطقی اور ثبوتی شکلوں میں کیسے سامنے آتا ہے۔ پھر ہم نے خدا کے دفاع میں پیش کیے گئے نظریات جیسے آزاد مرضی اور روح کی تشکیل کا جائزہ لیا۔ لیکن پھر ہم نے معمار کی دلیل پر بات کی، جس میں سوال خود خالق کی کاریگری پر اٹھایا گیا، اور پھر اس کے جواب میں علمی فاصلے جیسے پیچیدہ نظریات کو سمجھا۔ اور آخر میں ہم نے خود درد کی منطق اور اس کے مقصد پر غور کیا کہ کیا یہ واقعی ترقی کے لیے ایک لازمی اوزار ہے یا ایک بے قابو تباہی۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی آسان متفقہ جواب شاید کبھی نہ مل سکے۔ یہ صدیوں سے فلسفے اور الہیات کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے اور شاید رہے گا۔ لیکن آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں سامعین کے لیے ایک آخری گہرا اور غور طلب سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ یہ سوال ہمارے تحقیقی مواد سے ہی ابھرتا ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیں کہ تکلیف اور درد روحانی ترقی کے لیے ضروری اور ناگزیر اوزار ہیں، تو یہ خود نیکی کی حتمی نوعیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا ایک ایسی اچھائی جسے وجود میں آنے اور خود کو ثابت کرنے کے لیے اتنے شفاف اور تکلیف دہ اوزاروں کی ضرورت ہو، کیا وہ واقعی وہ اعلیٰ ترین اچھائی ہے جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یا پھر اچھائی کی کوئی اور کم تکلیف دہ شکل بھی ممکن ہو سکتی تھی؟